بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تازہ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو جیل برو تحریک کا جو ان کا مشن تھا اس کا وہ اعلان کر چکے ہیں لاہور سے, اور بروز بدھ. اور میری جی ڈی سی او اپنا آ گیا نا, تو ڈی سی او سی سی پی او فکس میچ. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ ایڈا بھی سوکھا نہیں, جی سوکھا میں بہ گیا نا, ایڈا سوکھا نہیں ہے کہ سی سی پی او جڑا ہے نا انہوں کو کہ تسی چل بیٹا بھائی جان اگر 3 سپریم کورٹ دے جج اتنے نگرانی تے بیٹھے ہوئے تو ایڈا ہی سوکھا. کوئی گل سر میرے پاس سر ابھی خبر ہے کل سے یہ آرڈر ہوا ہے نا, تو یا آج صبح سے ابھی شام تک تو وہ سی سی پی اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہے پرانے. چلو کل آ جائے گا آرڈر. میرے پاس خبر ہے ہاں جی, میرے پاس خبر یہ ہے کہ اگر ڈوگر صاحب کو سپریم کورٹ نے لاہور میں بٹھا دیا تو پھر لاہور کی حد تک الیکشن نہیں ہوگا. اچھا یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے, کیونکہ ڈوگر صاحب بہت زیادہ متنازع ہیں. ہاں پرویز الہی صاحب کے قدم چھو کے ملتے ہیں ان کو, گروپ میں جو یار وہ چھوڑ دیں نا, پولیٹیکل وفاداری کی بات ہو رہی ہے نا, ان کی پرویز الہی صاحب کے ساتھ وفاداری ہے. الیکشن کمیشن کے پاس اس کے ڈاکومنٹری ثبوت ہیں. الیکشن کمیشن اس فیصلے پر اگر عمل ہو جائیں گے, ظاہر الیکشن کمیشن اپنا دوبارہ اس کو ریویو میں نہیں جائیں گے, دوبارہ ٹرانسفر ہوگا. پہلے جو پروسیجر پہ اعتراض تھا نا, سپریم کورٹ نے کہا پروسیجر کمپلیٹ نہیں ہے, لیکن اگر اس کے باوجود ان کو امپوز کیا جاتا ہے کسی آرڈر کے ذریعے, پنجاب میں لاہور میں لگایا جاتا ہے, تو پھر لاہور کی حد تک الیکشن نہیں ہوگا. ویری گڈ ڈیسیژن, ویری گڈ ڈیسیژن. اگر یہ خبر کے اوپر اگر ٹرانسفر ہو جائے ان کی طور کہ الیکشن کمیشن کہے کہ جی یہ ہمارے پاس مواد ہے, اب اس کی بنیاد پہ اگر اس کے باوجود اگر وہ کہے کہ تم بولے تو میں تمہیں دیکھ لوں گا, اگر کوئی جج بیٹھ کے آگے سے دھمکیاں دینا شروع کر دے. سر آپ مظاہر علی نقوی صاحب والی, ایک سیکنڈ, مظاہر علی نقوی والی ویڈیو آڈیو جو ہے نا جی, پہلے انہوں پختہ لو, مبینہ ویڈیو اس کو پختہ لیں یار. اگر سر آپ اور بھی ویڈیوز میں کھلوتی ہوئی ہیں, اگر اس آڈیو کا انہوں نے پار لینا ہوتا تو وہ آج بینچ میں ہی نہ بیٹھتا بھائی. سر جی وہ صورتحال پتہ ہے کیا ہے, رائٹ ٹھیک ہے, صورتحال پتہ ہے کیا ہے, صورتحال ہے جو سینٹ الیکشن میں ہوئی تھی 2021 مارچ 3 مارچ کے. عمران خان صاحب کی خواہش تھی کہ مجھے شو آف ہینڈ کے ذریعے سے الیکشن چاہیے. سپریم کورٹ نے پوری چڑھائی کی رکھی تھی الیکشن کمیشن پر, کہا ہم آپ کو کہہ رہے ہیں, کہ آپ ہمیں کہہ ہی نہیں سکتے, آئین میں ترمیم چاہیے کروا دیں. آئین میں ترمیم, عمران خان نے صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا, عمران خان صاحب نے وہ جو ترمیمی بل جمع کروا دیا, وہ سارے واپس لینے پڑے, اور سپریم کورٹ فائنلی پیچھے, کیونکہ آگے سر الیکشن کمیشن ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں نا, آگے کوئی انتظامی ادارہ تو نہیں ہے. رنگ لاتی ہے آہستہ آہستہ. ملک قیوم صاحب والی آڈیو لیک کے اوپر پہلے اسی طرح رولا پڑا تھا, میرے ساتھ ان کا وہ بڑا تھا پیار محبت, تو ملک قیوم صاحب بھی براجمان مان رہے تھے بطور جج. پھر آپ کو پتہ ہے کہ اوپر سے بھی احکامات آ رہے تھے کہ آپ چھوڑ دیں, اور پھر بینچ بنانا پڑا تھا. جب یہ بڑھ جاتا ہے شور, تو میں کہہ رہا ہوں نا, محبت رنگ آہستہ آہستہ لاتی ہے. ایف آئی اے نے وہ فورانسک کے لیے لاہور جو ہے رجوع کر لیا ہوا. اچھا, ملک صاحب یہ وجہ بھی یہی ہے, ملک صاحب نے پھر اس کے بعد کے معاملات اپنے سیدھے رکھنے کے لیے پھر ریزائن کیا تھا. ریزائن وہ بھی نہیں کر رہے تھے. جو یہ جیل برو تحریک کی وجہ بھی شاید یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکلتے جائیں گے. جو چیزیں ہو رہی ہیں اور جہاں جہاں سے ان کو سپورٹ مل رہی تھی, وہ چیزیں پیچھے ہٹنے شروع ہو گئی ہیں, اور ان کے سپورٹرز کے خلاف جو کاروائیاں ہو رہی ہیں یا ہو جائیں گی, تو وہ انہیں نظر آ رہا ہے وہ چیزیں آگے بڑھ اس وجہ سے جو سپورٹ کر رہی ہیں. نہیں, وہ سپورٹ جہاں سے مل رہی تھی وہاں سے کچھ پائپ لائن کٹی ہے, آپ کو پتہ ہے. میں پیش کرنا سر, I tend to agree over here. I tend to agree. میں مائل ہوں کہ آپ سے اتفاق کروں. ٹھیک. جی ہاں, ایئر اسی محبوبہ کی دی, یہ ہمارے بھائی ہیں فہیم صاحب, اور یار میں آرام سے بیٹھ کے سن رہا, اگر ایک بندہ بولن لگا ہے, پہلے تو جس لیے وہ ہاتھی مائک آندا, اودے اندر ایک مادری جاگدی جڑی بہت آہستہ بولدی, انہوں کو سائن نکل رہا, انہوں ہن بولنے لگا تو انہوں بول لیندے تاکہ وہ عقل دی گل میں سن سکا. یہ بلو دا بیلٹ نہیں, بلو دی بیلٹ نہیں ہے, بلو دی بیلٹ نہیں ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ دوستوں کو میرا لہجہ پسند ہے, کچھ کو فہیم گوہر کا. جنہیں فہیم گوہر کا لہجہ پسند ہے وہ ان کو سن لے. آپ نے میرے لطیف جذبات کو کس
مزید لطافت میں بیان کر دیا. یعنی جنہیں ان کا زوردار دبنگ انداز پسند ہے وہی نہیں آپٹ کر لیا. ہمیں کیا نہیں آپ نے وہ منہ نہیں دیکھا جو انہوں نے بنایا. میرا خیال ہے آپ چلو یار میرا بھائی ہے, آج کا بھائی ہے یہ, میرا وہ بھائی ہے جس کے برادران یوسف کہتے ہیں. نہیں جو کمبھ کے میلے میں گم ہو گیا. نہیں برادران یوسف بہت ہے. برادران یوسف ہے کہ میرا ایک ہی برادران یوسف ہے. اچھا چاہے یوسف دی صدا بھی سن لو. شعر سنیے بھائی گوہر, کیونکہ آپ سیاسی تنظیم میں کچھ بھی ہوں, شعر کا فہم آپ کا اچھا ہے. جو ہو سکے تو صبا کہیو میرے یوسف سے, جو ہو سکے تو صبا کہیو میرے یوسف سے, نکل چلی ہے بہت پیرہن سے بو تیری. ہائے 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 ہائے. عمران خان صاحب جو 2 دن لاہور ہائی کورٹ میں تماشا لگائے رکھا, اور اس کے بعد مجھے معلوم نہیں کہ کس سیاسی دلیل, فراست یا اخلاقی وزن کے ساتھ اپنے کارکنوں کو جیل بھرو کا کہیں گے نہیں, دعوت دے دی انہوں نے, بتا دیا کہ جی بدھ سے لاہور سے شروع کریں گے. اچھا ان کے ہاں ایک بہت مزے کی بات ہے, وہ فہیم گوہر اس شعر دی وچ چیز ہوندی ہے مستزاد, یعنی مصرع پورا ہو گیا اس پہ مستزاد. او چونکہ اسی تے خیر نجیب طرفین نہ دویں بھرا, انہوں کہندے نے ایک سوتر ودا دینا. فہیم گوہر ایڈا سونا, ایڈا سونا, ہائے ہائے ہائے, اس طرح انہوں کہندے نے مستزاد. عمران خان صاحب جب بات کرتے تو اس میں ایک مستزاد کا اہتمام کرتے ہیں لاہور سے. لاہور سے لیکن یہ نہیں کہتے کہ پہلے گرفتاری میں دوں گا, یہ نہیں کہیں گے, یہ نہیں کہیں گے. اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں, جو کچھ بھی ہو جائے عمران خان صاحب بڑے سکیل پہ جو سیاسی لڑائی ہے وہ ہار چکے ہیں اور ہار رہے ہیں, اور یہ بدھ کو بھی ثابت ہوگا, یہ اس کے بعد بھی ثابت ہوگا. میں یہ آپ سے اس لیے عرض کروں کہ یہ بات میں ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن سے پہلے سے کہہ رہا ہوں مسلسل, کیونکہ ویسے رہے ہیں ہی ٹھیک نہیں, ابھی چکے ہیں نہیں چکے گئے ہیں سر, چکے گئے ہیں, ڈیسپریشن بتا رہی ہے کہ ہار چکے ہیں سر, چکے گئے ہیں سرکار. دیکھیے حکومتیں ہارا ہوا شخص ہی توڑ سکتا. کہہ رہے تھے کہ میں کوئی پاگل ہوں کہ میں نے اپنی حکومتیں گرا دی, خود ہی کہا ہے. میں نے کہا تم ہی بدلاؤ, کوئی بدلاؤ ہے کیا؟ لے بھائی نہیں گل تے کر لو یار, ہو گئی گل. بات کرنا تھی وہ کر لی جی چل کر لیں آپ. دسو ہن کی گل ہو رہی سی. اچھا یہ اینی دیر سر جیل پر تحریک دی گل ہو رہی سی, پتہ ہے جیل پر میں جان کے جملہ بولیا تاکہ تسی ہستے پو. سارے جنے مینوں مائی پھڑا کے انج ویکھنا شروع کر دے کہ ہورے میں ڈانس کر کے دکھانا. میں تانوں دساں اچھا اور عمرانی ڈانس ہوئے گا. نہیں جنگا لالا ہم میں نہیں آندا. اچھا یار میں عرض کروں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ تحریک کا اعلان کر رہے ہیں نا. دیکھیں یہ اچھا تسی مریم صاحبہ سے ہی مل کے آئے ہیں آپ, تے وہ بھی سانوں ذرا کوئی سٹوری دسو. اچھا وہ بھی دس دینے, لیکن یہ عمران خان کی یہ پوری بیٹھک دے وچوں مریم نواز شریف نو اکو بندہ نظر آیا جنوں بلا کے وہ سن دی انہوں آواز یہ دی یہ پہنچ دی ہے اتنے تک یا جی فشیاں دا کنال سن پٹی دی پہنچ دی. یار فون آ رہے ہیں ہمیں دی نیوز سے لوگوں کے کہ وہ واٹس ایپ ترجمان لگ گئے مریم نواز. انہیں نہیں ہوتے کسی نے چھیڑیا سر فون باقاعدہ کیا ہے. او بھائی ان کو بتا دو کہ مریم نواز کے نہیں وہ ترجمان ملت ہو گئے ہیں. ایک دوسری مذاہب بنا کے چھیڑا, لیکن پولرائزیشن اتنی ہو گئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ ایک پولیٹیکل لیڈر سے صاف ہی مل رہا ہے تو اس لیے مل رہا ہے ان کا. میرا بھائی جو ہے اگر اسے کسی نے ترجمان لگا دیا تو پہلے دن خود لات مارے گا. نہیں دوسرا مریم ہی نہیں سنتی ان کا, تو وہ
حمزہ شہباز نے بھی بتایا تھا کہ ان کی فیملی میں ان کو بڑے شوق سے سنا جاتا ہے. ان کی والدہ بہت شوق سے. اچھا سر گزارش یہ ہے کہ ہن پہلے ہم موضوع چھیڑتا تو پہلے وہ گل کر لئیے. اچھا مریم نواز شریف صاحبہ نے بلایا اور میں بھی تھا اور بینی سلیم صاحبہ بھی تھی, دونوں ہم وہاں پر موجود رہے. 2-2.5 گھنٹے ان کی ورکنگ دیکھی اور سچی گل ہے کہ وہ ورکنگ بڑی سیریسلی کر رہی, یعنی ایس انداز نال تنظیمی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ وجاہت صاحب بھی سیاسی معاملات میں تنظیمی اعتبار کو سمجھتے تھے, میں تھوڑا بہت میں بھی انہوں کا فالوور رہے ہیں, اس لیے اس اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ میں نے محسوس یہ کیا کہ اس میں آئی چلائی والی کہانی نہیں کر رہی ہوں. ہاں, شی از ڈیم سیریس اینڈ شی مینز بزنس, سمپل. اور اس میں اس نے ہر ایک کو سنا. اچھا اس کے بعد ایک چیز جو بڑی اس کے اندر میں نے محسوس کی وہ یہ ہے کہ اب نا یعنی ایک طبیعت میں ٹھہراؤ والی صورتحال ہے. اچھا پہلے چیزیں ڈیفرنٹ تھی نا, اب تھوڑا سا ہاں پہلے معاملہ اور ہاں اب تھوڑا سا نا چیزوں کو سن کے سمجھ کے رسپانس ہوتا ہے. بہت بڑا فرق ہے. یہ ایک چیز ایجیٹیشن موڈ اس طرح ایک طرح سے. اب ایک بات جو کل آئی ان کی جانب سے یا انہوں نے پبلک میں یہ کہا کہ جناب حکومت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بات وہ اس دن بارہا اپنی میٹنگ میں کہہ رہی تھی. واقعہ یہ ہے کہ یوتھ کے دوست بیٹھے ہوئے تھے, ان کے جو یوتھ ونگ کے تھے, تو ایک تو عمرہ دے تراز سے انہوں نے کیا 60 سال دا کیڑا یوتھ ہوندا جی, کوئی خدا دا خوف کرو. سو اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ باقاعدہ چیزوں کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. سال دا یوتھ ہوندا, ٹھیک ہے, لیکن اب وہ عدالتوں میں کہہ رہا ہے کہ نہیں میں بوڑھا ہو گیا. اب وہ کہہ رہا ہے میں بوڑھا ہو گیا. ایک گل دوسری گل ہے کہ وہاں پر ہر بندہ یہ کہتا پھر رہا ہے. دیکھیں اس کے 2 پہلو ہیں, جو کہہ رہی نا میرے حکومت سے کوئی تعلق نہیں, اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارا مہنگائی کا جو بھی ملبہ ہے یہ مریم اور اس کے والد صاحب پہ نہ آئے تاکہ ان کا ووٹر پکا رہے, اور یہ شہباز جانے تے وہ دی کبینہ جانے, یعنی ابلیس کی کبینہ دے سپرد کر دیو, ٹھیک ہے, مجلس شورا, ٹھیک ہے, وہ دے سپرد کر دیو. یار عوام میں ابلیس ہی ہویا ہے یار, سچی گل جڑی ہے وہ کری نہیں چاہیے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بات اس لیے کہہ رہی ہیں کیونکہ مریم تک ہر ایک کی ایکسیسب ہو گئی ہے. جتنے بھی پارٹی کے لیڈرز ہیں, سابق ایم این اے ہیں, عہدیدار ہیں, ان سب کی ایکسیس مریم تک ہو رہی ہے, اور ہر بندہ جا کے ہلکے لی نوکری یا ڈیولپمنٹ ورک مانگتا ہے. تو انہوں نے صاف کہہ دی کہ حکومت سے میرا کوئی تعلق نہیں. یہ باتیں کرنی تو شہباز صاحب کے پاس جائے, میرے پاس نہ ہے. ہاں, پارٹی اور حکومت کے معاملات الگ الگ کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے. ہاں ٹھیک ہے, پازیٹیو بات, ٹھیک ہے. اس طرح بلاول بھٹو صاحب نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا کراچی گورنمنٹ یہ جواب دو. ہاں جواب دو, ہاں تو یہ وہی بات ہے, یہ مراد علی شاہ کو کہا تھا نا. اچھا اب جو مریم صاحبہ ہیں ان کا پہلا ریاکشن, کیونکہ میں نے انہیں اطلاع دی, اس وقت ہوا یہ کہ میں ان کے پاس ہی بیٹھا تھا جس وقت میٹنگ بلکہ جاری تھی, اور اس میں میں نے یہ وہاں پہ بتایا کہ عمران خان کے جو ہے وہ ضمانت منسوخ ہو گئی. تو انہوں نے کہا اچھا کہاں سے ہوئی, تو پھر تھوڑی سی تفصیل ان کو بتائی, اور اس میں انہوں نے کہا, میں کہا جی اب آپ ان کو گرفتار کر لیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اگر قانون میں ہے گرفتاری تو گرفتاری ہونی چاہیے, اگر ہم لوگ گرفتار ہو سکتے ہیں تو اینو کی ہے, پنجابی چنے کیا اینو کی یہ کیوں نہیں ہوتا. اور اس کا مطلب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مطلب ایسی کہ اتریا ہے جڑا اسی اپنے انداز کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہاں یہ کوئی اتار ہے کہ اس کی نہیں ہو سکتی. تو وہ اس روز ان کی جو جتنی بھی وہ سلسلہ تھا وہ 3-4 گھنٹے کم از کم وہاں پر ہم نے اس کو آبزرو کیا ہے, ٹھیک ہے. اور اس آبزرویشن میں میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ جس انداز سے جس یکسوئی کے ساتھ وہ اس کام کو کر رہی ہیں, وہ میرا خیال ہے کہ ایک بہتر تنظیم بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے, مجھے لگ رہا ہے. ٹھیک. اب آتے ہیں جیل بھرو تحریک کی جا رہی, نہیں اس سے پہلے ایک اور بات. اچھا وہ جو انہوں نے کہا کہ وہ ترجمانی, اچھا یہ خالد رشید صاحب, میں بتاتا ہوں, خالد رشید صاحب ہمارے دوست ہیں. اب ہمارا پرابلم سب کا من حیث القوم یہ بن گیا ہوا ہے
کہ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਹੈਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, کیونکہ اسی آپ ہی لت کھینچ لینی تھلے. اچھا اب مریم کے ساتھ ملاقات کوئی اتنی پرائڈ کی بات نہیں ہے فور اے جرنلسٹ، فرینکلی ایز اے جرنلسٹ روٹین میٹر ہے، لیکن چونکہ وہ ایک نیشنل لیڈر ہے اور اس نے یعنی اسپیشلی مجھے اور بینش کو بلایا ہے، تو چلو بندہ سوچتا کہ یار یہ مطلب ہے کہ سانو سن دی تے آیا نا، یہ ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے. بینش نے رپورٹ دی ہے کہ مریم نے کہا کہ میں بٹ صاحب آپ کو سنتی ہوں. ہاں اس نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کو فالو کرتی ہوں. میں کہا معافی دے، لوکی تینوں فالو کرتے تو میں نے کری جانی. خیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس تصویر کی وجہ سے، اور وہ تصویر میں نے لگائی، اور میری بلاول کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو میں نے وہ بھی لگائی تھی. میری جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہم سب کی ہوئی تھی، ہم نے وہ بھی پوسٹ کی تھی. حمزہ صاحب کے ساتھ ہوئی تھی وہ بھی کی تھی. تو یہ ایک ہوتا ہے کہ یار آپ کو لوگ جانتے ہیں تے تھوڑا جا شو آف دا ساڈے بھی، اسی بھی انسان ہی ہیں، اسی بھی لوگ ہیں، اسی کوئی میرا مطلب ہے اب ہم کوئی فلم ایکٹرس تھوڑی ہیں شادی میں امی کے کہنے پہ کروں گی. ہاں دوسری گل ہے کہ وہ بیچارے پرابلم ہے ہوئی سارے بیٹ رپورٹرس کو اور جتنے بھی وہ لوگ ہیں کہ یار انہوں مل لیا ہے، یہ تو کسی ٹی وی اخبار سے بھی نہیں کہا، سانو کیوں نہیں ملیا. اب انہیں بیچارے نے بڑا ساڑ کھڑنا سی، اور یہ ساڑ بالکل اس طرح دا ہوں میں تمہیں دسن لگا کہ خان صاحب نے اپنا جڑا نا گھر بنایا، اور خان صاحب ہوں سارے خان صاحب جڑے ہوندے نے یار نہیں آپ پلیز یہ نہ کریں، سن لینا اپنے لطیفے دا ستیاناس مد کر دیں پھڑ کے، یار سن لیا کرو. خان صاحب نے گھر بنایا تے خان صاحب نے شریکہ کٹھا کیتا سارا، اور دس رہے نے کہ اے جڑا نا اپنا اے چپس اے اسی بھاجی سپیشل سواتوں منگایا، اے جڑیاں اٹا دیکھ رہے ہو نا اینو سنگے مرمر کہندے نے، ٹھیک ہے. اے جڑی چھت ہے نا کنکریٹ دی ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب اودے چ سڑیا جا پڑوئیا دی بیٹھا سی ہوندا نا، آفٹر آل میں بھی تو جوائی ہوں، وہ انج دا کہ پڑوئیا بھی بیٹھا سی. انہیں کہا کہ یار شیدے خان تیرا گھر تے بڑا مضبوط ہے پر بم بگے کی. ٹھیک ہے تے او پائن اے کہ بم بگے کی، بم بگے کی. اچھا وہ چیز ایسی پھیلی، اب یقین کریں مجھے کراچی سے فرحان پریزیڈنٹ رہے ہیں، امتیاز فرحان کراچی پریس کلب کا سینئر جرنلسٹ، اچھا جمیل فاضلی وہ، ہاں مجھے کوئٹہ سے، مجھے جناب بلکہ ایک دو بندے نے سیریسلی فون کر کے میں نے کام دفنے شروع کرتے کہ یار ساڈا کام کرا دے. اچھا ٹکٹ والے بھی آئے نے، سیریسلی ٹکٹ والے بھی آئے نے، ہاں. اور انہوں نے کیا کہ جناب اللہ دی قسم بٹ صاحب عمران خان دے بھاویں مقابلے ٹکٹ دے لڑ کے دکھاواں گے، وہ میں کہ میں دینی ٹکٹ رب دا نام جے. تو یہ حالات بنتے ہیں، یہ ہمارا جو صورتحال ہے انفارمیشن پر یقین کرنے کی، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سوشل میڈیا پہ لوگ کس طرح سے بلیو کرتے ہیں. اور ایتھوں میں محسوس کیتا ہے کہ عمران خان تے لوکی تاں بلیو کرتے ہیں کہ انہاں کول سیکنڈ سورس نہیں ہے انفارمیشن نو کنفرم کرنا. باقی جڑی نا جیل بھرو تحریک سر اے آج جمعہ ہے تے سر بدھ نو کرنی ہے تے میرا خیال ہے پیر دی کر یو ٹرن آ گیا ہوئے گا. اچھا ہاں پیر دی کر یو ٹرن آ جائے گا نہیں لی تو یو ٹرن ہے نا. او یار دیکھو میں تو سر پیر والے دن دیکھو میری یہ پریشر ٹیکٹکس ہے کہ پھر میں تحریک شروع کرا دیا گا جی تسی میری ضمانت منظور نہ کیتی، یہ صرف وہ ہے. اچھا میں جی پلیز نہیں آپ اگر گرفتاری سے نہیں ڈرتے، دیکھیں اگر گرفتاری سے نہیں ڈرتے تے عدالت نے کل 7 باری سماعت ملتوی کی، پہلوان نہیں پہنچے. جیل برو تحریک نکلنے سے ڈرتے ہیں تو گرفتاری تو دور کی بات ہے سر. جیل برو تحریک جو ہے وہ میرا خیال ہے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ شاید ہوگی اور عمران خان صاحب پشاور سے گرفتاری دیں گے. اور یہ آپ اپنا ولاگ بھی کر چکے ہیں. میں یہ کر چکا ہوں، اور میری جو آج کی انفارمیشن ہے وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا، وہ خوفناک ہے. چلے اوکے. اچھا میں ایک لطیفہ سنانا چاہ رہا ہوں لیکن پہلے جو بات بھائی گوہر کر رہے تھے نا بڑی اہم ہے.
کہ ہمارے ملک میں اگر تربیت یافتہ پرانے سیزنڈ صحافی خبر اور اس سے نتیجہ نکالنے میں یہ اہلیت رکھتے ہیں تو میں فہیم آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں گوہر ٹریڈ یونین کا بیڑا ہم نے غرق کر دیا, ختم. ملک میں ٹریڈ یونین نہیں ہے. اسٹوڈنٹ یونین کو ختم ہوئے 38 برس ہونے کو آئے. ہم نے اس ملک میں 82 میں ہوئی تھی, 84 میں, 84 my brother. چلو بسم اللہ, ہو سکتا ہے آپ کی رائے 83 میں ختم ہوا. میرا 82 کا آخری الیکشن 9 فروری 1983 کو بیان لگا. تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس ملک میں رائے قائم کرنے کے اور مکالمہ سیکھنے کے ذرائع بند کر دیے. جس ذہن کے اندر ایک ایسا ٹکڑا بن گیا نا جسے نو گو ایریا کہتے ہیں, پھر آپ کا دل چاہے وہاں عمران خان صاحب بٹھا دیں, وہاں دل چاہے فیض حمید بٹھا دیں, وہاں دل چاہے محمد بن قاسم بٹھا دیں, نجف حمید بٹھا دیں, قاسم علی شاہ بٹھا دیں. قاسم علی شاہ صاحب تو میرا خیال ہے الحمراء آرٹ کونسل میں بیٹھیں گے. نہیں, وہ اس کے لیے ایک اور امیدوار موجود ہے پہلے سے. وہ کون ہے؟ ہر گل اب آپ کو بتا دی. اچھا چلو سوری, معاف کرو. ہر گل تو نہیں بتائی جا سکتی. یہ حماد غزنوی صاحب ہمارے جو سینئر ہیں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا, وہاں سے میں نے. خیر وہ ویسے بتاتے خود وہ, لیکن بھائی میں جو بات فہیم سے کی بات سے عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے, ہم نے اس ملک کے ساتھ ایک ظلم کیا ہے. ہماری صحافت کا احترام جاتا رہا, ہمارے ججوں کا احترام جاتا رہا, ہمارے استاد کا احترام اڑ گیا. اس ملک میں وکیل کا کوئی احترام ہوتا تھا, اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسٹیٹ کا کوئی احترام ہوتا ہے. اسٹیٹ کی گریڈ ہوتی ہے, میٹر ریڈر اور فوڈ کانسٹیبل بیسک یونٹ ہیں اسٹیٹ آف دی اسٹیٹ کے. جہاں وہ پہنچ گئے اس کا مطلب ہے حکومت آ گئی ہے, ریاست پہنچ گئی ہے, جناب پیچھے ہو جاؤ. یہ نہیں ہوتا. یہ کوئی طریقہ ہے جو یہ معاملہ ہم نے پکڑا ہوا ہے کہ اگر کوئی ہائی پروفائل کیس بن جائے تو 2 بندے مار کے ہم کہیں جی ہم نے ملزمان جو ہے نا وہ پولیس مقابلے میں مارے گئے, جیسے F9 والے قصے میں ہوا ہے. ہاؤ ڈو وی نو وہ کون لوگ تھے, ان کے ماں باپ کون تھے, ان کا کدھر ریکارڈ ہے. سر جیہو جی عدلیہ اس دے یہی کام بندا سی. میرے سونیا جی تسی گل کر رہے ہو, میں تھوڑی گل نہیں, یہ عدلیہ کے اوپر اور جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے یہ اس کے اوپر بیسیکلی تو ایک عدم اعتماد کا اظہار ہے, اس کے اوپر تبرہ ہے, ریاست کر رہی ہے. اور یہ بھی دیکھ لیجئے, نوٹ فرمائیے جو گوہر نے کہا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کام تو وہی ہے جو بادشاہ کر لے گا, یعنی سسٹم کوئی چیز نہیں ہے. جی وہ انہیں they need personal access and influence to get their جو ان کے جائز کام ہیں وہ کروانے کے لیے انہیں انفلوئنس چاہیے. دونوں باتوں میں کو میں دہرا کے ختم کر کے آپ کو واپس دے رہا ہوں. 1, اس ذہن کو ختم کر دیا جائے جس میں نو گو ایریاز ہیں. اس ملک میں عزت کے ساتھ مکالمے کی روایت بحال کی جائے. طلبہ یونینز, سیاسی جماعتوں میں مکالمہ ہونا چاہیے مختلف موضوعات پہ. یہ اچھا انیشیٹو ہے جو جس طرح سے بھی وہ آگے بڑھے, لیکن یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما آئیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, کیونکہ اس ملک میں یہ تک سمجھایا گیا ہے کہ لو جی ویسے تو آپس میں ہمیں لڑائی دکھاتے ہیں, رات کو کھانا اکٹھے کھا رہے تھے, کھانا نہ کھائیں یہ بھی گناہ ہو گیا, یہ بھی ایک گناہ ہو گیا. آپس میں رشتہ داریاں ہیں, ہمیں لڑا رہے ہیں. ڈیموکریسی از اباؤٹ براڈر انگیجمنٹ ود ان دا ایمبٹ آف کانسٹیٹیوشن. یہ اگر یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. جب لیڈر یہ کہے کہ ہم ان کے بچوں کو اسکولوں میں نہیں پڑھنے دیں گے, ہم ان کو راستے میں پکڑ کے گالیاں نکالیں گے, ایک لیڈر کہے میں ان کے پیٹ پھاڑ کر ان کے اندر سے چیزیں نکال لوں گا, جب وہ آپس میں اس طرح کا مکالمہ کر کے اپنے لوگوں کو دکھاتے ہیں تو اس کا مطلب وہ شو کرتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کا سر پھاڑیں. وہ عوام کو اس چیز کے لیے تیار کرتے ہیں, اور پھر جب شام میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوئے ان کی تصویر آتی ہے تو مجھے اعتراض ہوگا, پھر ایک عام پاکستانی کو اعتراض ہوگا. اور یہ جو بات ہو رہی ہے F9 پارک والے کی, سیدھا سا اسٹیٹ کا اعلان ہے
کہ ہمارے ادارے اور ہمارا نظام انصاف اور ہمارا قانون کا سسٹم جو ہے وہ ناکام ہے ڈیلیور کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ کوئی حکومت اس پہ کام نہیں کرتی. جب کسی پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کو یا ان کے فیملی ممبرز پر کوئی کیس بنا کر پکڑا جاتا ہے تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے, ہمیں بڑا تکلیف ہوتی ہے کہ فیملی ممبرز کو کیوں پکڑا جاتا ہے. اور ایک عام کیس میں جس میں ایک بندے پر ایک چوری کا کیس ہوتا ہے, اس کی پوری فیملی کو اٹھا کے لا کے جیل میں بند کر دیتے ہیں. صرف نہیں سر, ان کے جانور بھی. جانور. اچھا اس پر جانور ہی سمجھے جاتے ہیں اگر اعظم سواتی سامنے ہو. اچھا اس بات پر وجاہت مسعود صاحب یقیناً بہت شور مچاتے ہوں گے, کالم لکھ دیتے ہوں گے, لیکن وہ لوگ جنہوں نے قانون سازی کرنی ہے, جنہوں نے اس سسٹم کو تبدیل کرنا ہے, جنہیں ہم ووٹ دے کر اس کام کے لیے بھیجتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں, وہ کچھ نہیں کرتے. اور ہم اسی ایک چکی میں پھرے جا رہے ہیں کیونکہ اس پہ کام نہیں ہو رہا. اور یہ جو موجودہ صورتحال ہے, یہ جیل بھرو تحریک, اس میں میرا خیال ہے عمران خان صاحب جو میں نے پہلے کہا کہ وہ فرسٹریٹ ہوئے ہوئے ہیں, انہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کی جہاں جہاں سے سپورٹ تھی وہ رک رہی ہے یا کٹ رہی ہے یا وہ مسئلے ہیں وہ تو کر رہے ہیں, لیکن باقی پارٹیز کو بھی اس بارے میں کوئی ڈیسیژن کرنا ہوگا, کوئی معاملات کو کوئی سٹیپس لینے ہوں گے, ورنہ یہ سارا اسی طرح سے افراتفری میں معاملات مزید خراب ہوتے جائیں گے اور کسی کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا, پھر شاید سبھی سائڈ پر ہو جائیں گے اور کوئی اور تھوڑا سا آپ کرنا چاہ رہا ہوں, پھر مجھے بھول جاتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب تک میں کی جو گفتگو ہے میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کرنا نہیں بلکہ بہت سارا اختلاف کرنا چاہ رہا ہوں. عمران خان صاحب نے آپ کو ہر موقع پہ غلط ثابت کیا. ہمارے احباب کا خیال تھا کہ عمران خان صرف گیدڑ بھبکی دیں گے, اسمبلیاں نہیں توڑیں گے. عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑ کے دکھا دیں. اب ہمارے احباب کا خیال ہے اس لیے کہ ہم لاجیکل میتھمیٹیکلی اور گیم تھیری میں چل رہے تھے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ کسی بھی طرح کی پاگل پن کے لیول پہ ماورا ہے. اچھا اب دوسری بات سر صرف انتشار نو ذہن چ رکھو کہ کیڑی چیز نال پھیلدا ہے وہ عمران خان کرے گا. I agree totally with you, but جب ہم بھی کہا کہ نہیں توڑیں گے تو ان کے اپنے مفاد میں تاکہ نہ توڑیں, انہوں نے اپنے اب وہ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ بعد میں پچھتائے پتہ نہیں ہے وہ پچھتائے یا نہیں پچھتائے, لیکن انہوں نے اگلا سٹیپ لے لیا ہے کہ ہم بہت سارے احباب کا خیال تھا کہ وہ جیل بھرو تحریک نہیں شروع کریں گے, انہوں نے وہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا. آج احباب نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ یو ٹرن ہو جائے, میرا خیال ہے کہ وہ لاجیکل اینڈ تک جائیں گے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ برداشت کے نئے لیول جو ہے وہ ریز کر رہے ہیں اور میں اسے ایک غنیمت سمجھتا ہوں. ہم ایک ٹویٹ کر کے ایک ادارے کے خلاف اٹھا لیے جاتے تھے, اب وہ اس ادارے کے موجودہ اور سابق سربراہ کو دن رات بیٹھ کے کوسنے دیتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی آسمان نہیں ٹوٹتا. ہم اس کے 100 لاجک اور ان کی بے جواز تقاریر جو ہے وہ براہ راست اس طرح سے دکھائی جا رہی ہیں کہ کسی کو الطاف حسین یاد آتا ہے. ہاں الطاف حسین سے زیادہ نثار یاد آتا ہے 2017 کا. الطاف حسین سے زیادہ بولتے ہیں. رات کے 2 بجے بولتا تھا اس وقت بھی جو ہے اسکرین پہ. الطاف حسین نے تاریخ میں بہت کم مرتبہ پرائم ٹائم لیا ہے, ادروائز وہ رات کے 1-2 بجے کہیں جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے نا جی, ان کے پاس وہ گئے تھے کہ جی پابندی لگا دی میری سپیچز کے اوپر. یہ اپنے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب, مظاہر علی, اچھا لاہور ہائی کورٹ سے. اوکے الطاف حسین صاحب, الطاف حسین پہ پابندی جو تھی نہیں میں عمران خان صاحب کی سپیچ کے اوپر پابندی لگی تھی, پی ٹی آئی بھاگ کے گئی تھی وہ انہوں نے آپ فوری طور پر یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ اس سے زیادہ ٹارچر کرتے ہیں, زیادہ اریٹیٹ کرتے ہیں ہر حوالے سے, سیاستدانوں کو بھی اور عوام الناس کو بھی. یہ جو بنے ہوئے ہیں نا کہ بڑے ہم نے سروے کر لیے ہیں اور جناب عمران خان جیت رہا ہے, آپ ایک دفعہ اس دن صندوقڑیاں کھولنے دیجئے گا, آپ ایک دفعہ جو ہے نا اس دن جیل کے دروازے کھولنے دیجیے گا, میں دیکھوں گا کتنے دن اندر جائیں گے. اور میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ دھکا صرف لگا تھا پبلک میں شیخ صاحب کو, ہاں جی رونا نکلے, اگر ہمیں پسند نہیں ہے یہ بات. سر ایک چیتے نے اسلام آباد دے وچ بندیاں دیاں تھوک ڈال دتا. نہیں یار سنیں اچھا ایک چیتا سنیا کسے, وہ ڈی ایچ اے والا چیتا جو نکلا ہے, سابق جرنیل کا چیتا یار. اچھا تو سابق جرنل ہے, نہیں ایک سابق جرنیل کا پالتو ہے, وہ پالتو پرائیویٹ زو ہے وہ جس کا وہ چیتا ہے. سر یہاں پہ مسئلہ ہے شہری آبادی میں وہ پتہ نہیں چل رہا, ابھی ان کو پوری حکومت کو پتہ نہیں چل رہا. سر ان کے لیے آپ کے سر سن لو, نہیں سر صرف جنرل نہیں,
ہر وہ بندہ جتنی ڈنڈا چ طاقت ہے نا پاکستان میں یہ لاہور میں درون شہر میں شیر گھر میں رکھا ہوا. سر یہ F9 پارک والی خاتون کے حوالے سے ساتھ ہی یہ خبر آئی تھی کوئی چک کی کوئی پنڈ کی کوئی خاتون کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہوئی تھی, اس کے پکڑے گئے لوگ, وہ ان کو پھانسی دے دی گئی, کیا کیا ان کے ساتھ؟ تو سر وہ پیچھے بھی چیتا ہی ہے گیا سر وہ پیچھے جیسا ڈنڈی پٹی سر وہ کام ہو جانا. عمران خان صاحب دا مسئلہ ہے گا فی الحال تو وہ لکے نے تو کچھ چیتے جڑے نے نا وہ اسلام آباد چیتوں کے معاملے میں بھی جو بات ہوئی ہے نا ایک میں چیتوں کے معاملے میں سر ایک منٹ فضا میں ہوا میں بس گئی ہے دور سے آتے ہوئے چیتے کی بو, پتے لرزتے ہیں. احمد شمیل چیتے سر اسلام آباد کا دیکھیں ڈومیسائل کا فرق دیکھیں سر. ہاں ایک چیتوں میں بھی چیتوں میں سر وہ جو تیرا میں تھا چیتے, 2 چیتوں کے بچے وادی تیرا میں 2 چیتے وہ مار دیے گئے, اور اسلام آباد وادی تیرا چ بندے مار دیندے نے سر اس کو بے ہوش کر کے وہ کر اس کو پکڑ لیا گیا. خیر لیکن جیل بھرو تحریک چیتا آپ چیتے ہیں, لیکن مجھے ایک بات میں جیل بھرو تحریک میں صرف 2 سر جیل بھرو تحریک جو ہے جیل بھرو تحریک جب شروع ہوگی تو بقول وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب کہ ہمارے ہاتھ میں نا ہم نے کس کو لاک اپ میں رکھنا ہے کسی کو نہیں رکھنا, ٹھیک ہے, ہم ان کو لاک اپ میں رکھیں گے, لال ہے اچھا, اب ہم ان کو لاک اپ میں رکھیں گے جن کو ہم چاہیں گے, باقی بیٹھے رہے تھانوں کے باہر. سر ہاں سر, تو اگر لیڈرشپ کو پکڑ کے انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا تو ضمانتیں کروائیں گے سر جی. جیل بھرو تحریک بہت ٹیکنیک چیز ہے سر. لیڈرشپ کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں کیا, اپنی گرفتاری کا کوئی ذکر نہیں کیا. فواد دے گا, شبلی دے گا, شاہ محمود دے گا, کون دے گا سر پہلے گرفتاری؟ لیڈر لیڈز, پہلے لیڈر لیڈ کرتا ہے, لیڈر پیچھے ہو رہا ہے. چھوٹی سی بات چیتے میں بتا دوں کہ ریٹائرڈ جرنیلوں کے پالے ہوئے کچھ جو پالتو جانور ہیں, آپ صوفے سے آگے کھسکے ہوئے کسی چیتے سے کم نہیں لگ رہے, پالتو کہہ رہے ہیں ریٹائرڈ جرنیلوں کے پالتو جانور جو ہیں بعض اوقات بے قابو ہو کے لوگوں کے لیے خطرناک ہو جاتے ہیں. بس میں اصل ہوا یہ سمرو آپ کی پاپولیرٹی پہ فرق پڑ رہا ہے. کچھ احباب آپ کی مداخلت پہ بھی اب بات کرنا شروع ہو گئے ہیں, باوجود اس کے کہ اچھا ہوا یہ جس طرح عمران خان پاپولر ہو رہا ہے اسی طرح بھائی ہو رہا ہے. اچھا اب ہوا یہ فیصل کہ بھائی نور اللہ نے کچھ بات کہی تھی. ایک تو یہ نا ہم اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتا دیں کہ ہم جو سارے دوست ہیں ہمارے بیچ میں کچھ جو مبادیات ہوتی ہیں نا, فنڈامنٹلز ہوتے ہیں, اقدار کے, بنیادی اقدار, جمہوریت کے, ریاست آئین کے, عوام دوستی کے, ان پہ اتفاق ہے. ہم جو بہت سی باتیں ہم اپنی اینک سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنا مشاہدہ اپنا تجربہ بات کر رہا ہوتا ہے. اب بھائی نور اللہ نے بھی جو بات کی تھی مجھے اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے, میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے اس بات پہ مجھے اعتراض تھا. ایک تو یہ کہ یہ طریقہ غلط ہے کہ نہیں کہ ہائی پروفائل کیس میں پولیس جو ہے وہ ایک شہری کو ہلاک کر کے معاملہ ختم کر دے. غلط ہے. ایک کر دے, 2 کر دے, 3 کر دے, واٹ ایور, ایکسٹرا جوڈیشل ہے, یہ غلط ہے. اور اس ملک میں وہ پولیس آفیسرز موجود ہیں جنہیں انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کہا جاتا ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے, ایک اور بڑے فخر سے کہا جاتا ہے. اور نور اللہ ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیے سیاسی عمل کو یکسر مسترد کرنے سے بات نہیں بنے گی. یہ ہمارے بھائی گوہر بٹ تشریف فرما ہیں, ان کی رائے ہوتی ہے جن کا انہیں پورا حق ہوتا ہے. یہ اکثر پیپلز پارٹی کے حق میں رائے دے رہے تو میں بھی دیتا ہوں, کبھی مسلم لیگ نواز کے حق میں بھی دے دیتے, میں بھی دیتا ہوں. یہ کو کسی سیاسی صحافی جس دن پولیٹیکل آفس کا امیدوار بن جائے گا یا سٹیک ہولڈر بن جائے گا, اس دن he or she ceases to be a جرنلسٹ. ان کے تو کام ہے کہ انہوں نے خبر لینا ہے, اور جو انہوں نے اپنی آبزرویشن دیکھی تھی وہ لے آئے ہیں. جس بات پہ نور اللہ مجھے آپ سے اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر وہ لوگ بھی آتے ہیں جو نو دولتی کے ہوتے ہیں, پیسہ آ گیا ہے,
اب کچھ عہدہ بھی چاہیے, کچھ چیئرمین شیئرمین بنا دیں. وہ لوگ بھی آتے ہیں جو آؤٹ رائٹ کرمنل گینگ سے تعلق رکھتے ہیں, ہم نے ان کو بھی دیکھ رکھا ہے. ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھ رکھا ہے جنہوں نے سالوں برسوں قید کاٹی ہے, کارکن کے طور پہ بھی اور رہنما کے طور پہ بھی. اول تو مجھے اسی بات پہ اعتراض ہے کہ کسی کو پیدائشی طور پہ جو ہے یا رہنما کیسے کہا جا سکتا ہے. یونٹ بیسک اکائی سیاسی عمل کی سیاسی کارکن ہے. بیسک اکائی سیاسی عمل کی عوام میں سے شہری کا کے حقوق اور قانون ہے. جس بات پہ مجھے اعتراض ہو رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ قصور والا کیس ہوا ہے, بندے کو پھانسی دے دی گئی ہے, قانون کا پروسیس فالو کیا گیا. معاف کیجیے گا, قانون کا پروسیس اس رفتار سے فالو نہیں کیا گیا جس طرح سے عمران خان صاحب کے ساتھ 2 دن ہوتا رہا ہے. اس عمران علی صاحب کی وہ بیچارہ کوئی جو واٹ ایور بیچارہ کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں بیچارہ کہ آئی وانٹ ٹو سی لا ٹو بی اپلیکیبل ایکولی ٹو ایوری سٹیزن. عمران خان صاحب کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اس سے لگ یہ رہا ہے کہ یہ لاڈلے ہیں کسی کے, انہیں رعایت دی جا رہی ہے. ہم خیال بینچ کے لاڈلے ہیں. میری کس بات سے اختلاف ہوا تھا اس میں, میری کس بات سے میری آپ سے اس بات پہ اختلاف ہوا تھا بھائی نور اللہ کہ سیاسی عمل کو یکسر مسترد نہیں کیا جاتا. مسترد نہیں کیا, انتخاب کرتے آ رہے ہیں, میں نے اسپیسیفک کیسز میں کر رہا ہوں, ہفتہ وار کرتے ہیں اور ابھی ہم آ کے جو دوسری نشست ہوگی اس میں گفتگو کریں گے کہ یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہوا ہے, یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کی کوئی وجہ بنتی ہے کہ نہیں بنتی, اور جس انداز سے کیا جا رہا ہے اور وہ لگ رہا ہے کہ یہ شاید کسی ایک طرف جھکاؤ زیادہ ہے. اس پر ذرا کھل کے بات کریں گے دوسری نشست میں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم نے اس دوسری نشست میں گفتگو جو کرنی تھی وہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ایک دم سے شروع ہوا ہے اور وہ لگتا ہے کہ وہ شاید کسی ایک طرف کے لیے جوڈیشل ایکٹیویزم ہے, تو لیکن وہ ساتھ ہی یہ خبر چل پڑی کہ کراچی میں جو کراچی کا جو سی پی او کہہ لیں ہم اس کو, پولیس آفیسر جو پولیس ہیڈ کوارٹر جو ہے یا جو پولیس کراچی پولیس کے سربراہ کا جو دفتر ہے یوں کہہ لیں, وہاں پر کوئی 6 سے 7 دہشت گرد بتائے جا رہے ہیں جو رپورٹ کیے جا رہے ہیں کہ 6 سے 7 رانا ثناءاللہ صاحب کے بقول کہ وہ اس میں داخل ہوئے ہیں, اور اس وقت تک جب تک میں آپ سے مخاطب ہوں تو وہ مقابلہ وہاں پر جاری ہے. تو ہمیں تو یعنی یہ جو اب دہشت گردی کو ہم کہاں سے جوڑیں, کہاں سے روکیں, یہ سلسلہ کہاں سے ختم ہوا تھا, شروع کہاں سے ہوا, اس کے ڈانڈے پاکستان کی ایک ایسی گورنمنٹ سے جا کے ملتے ہیں جو طالبان کی ہمیشہ سے ہمدرد رہی ہے, اور اس کی ہمدردیاں دونوں طرف کی, یہ محبت یک طرفہ نہیں ہے, اور وہ دکھ بھی آج ہے, اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ جذبات فیلنگز آر دا میوچلز جس کو کہتے ہیں کہ وہ آگ برابر ہے لگی ہوئی دونوں طرف. میں آپ سے ایک سرچ کر دیتا ہوں. اس میں ایک تو صورت وہ ہے جو پروگرام شروع ہونے سے پہلے میرے دوست وجاہت مسعود صاحب فرما رہے تھے اور اس کے بعد بھی فرمائیں گے, لیکن ایک سچویشن ہے کہ ہم اس پریگمیٹیکلی یا آبجیکٹیولی اس کو دیکھیں کہ ریاست پاکستان کی کیا پالیسی تھی اس حوالے سے اور پھر ہوا کیا ہے. کیونکہ ریاست پاکستان یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو کام بھی کرتی ہے نا وہ ہمیشہ کا الٹا پڑتا ہے. دونوں الٹا پڑے ہوئے نا. بھٹو صاحب جو تھے موجودہ حالات میں جب افغانستان کی قیادت جو تھی وہ دن رات ہمارے اوپر تبرہ کرتی تھی اور اپنا بارڈر اٹھا کے اٹک تک لانے کی باتیں کیا کرتی تھی, تو بھٹو صاحب نے اس کا جواب دینے کے لیے وہاں کی جو مزاحمتی قیادت تھی, ابھی روس نہیں آیا تھا وہاں پہ, داؤد کا زمانہ تھا, اس کو لے کے آئے پاکستان میں, یہاں پہ ان کو نرچر کیا, گروم کیا, پیسے دیے, آگے بڑھایا, ٹھیک ہو گیا. اور پھر ضیاء الحق صاحب نے اس کی عادت کو اون کر لیا. پھر اس کے بعد بلی کے جاگوٹی چیکا ٹوٹا وقع صاحب ہوا, اور اس کے بعد روس بھی آ گیا, اور روس کے بعد امریکہ بھی چلا آیا ہمیں, اور سعودی عرب, اور امریکہ نے تو کسی پہ خود پیسے تھوڑی لگانے ہوتے تھے اس جگ پہ, نہیں پینی اگینسٹ پینی تھی. ہاں جو امریکہ دے گا اتنی ہی سعودیہ دے گا, تو انہوں نے سعودیہ کو پہلے اس کے اوپر راضی کیا. اچھا, ہمارا خیال یہ تھا کہ یوں یہ افغانستان کا ایشو جو ہے وہاں پہ
جو نان ریلیجس ایلیمنٹ ہیں ان کا کلا کما ہو جائے گا. تو مولوی جی اپنے ہی نہیں, ٹھیک ہے, مطلب کریکٹ نہیں, یہ ہمارا خیال تھا. یہ مولوی تو اپنے نے نا, ان کو تو ہم جب کہیں گے سمجھ لاکھ کو ہم چھری پھیر کے پھینک دیں گے, کوئی بات کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہوگا, اس کے اپنے فالوورز میں سے نہیں ہوگا. ان کی تو اتنی اوقات ہے, ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ جب, اب میں فاسٹ فارورڈ کر رہا ہوں, آپ بھائیوں کو سب کو اختلاف ہے. ہوا یہ کہ جب وہ افغانستان میں آئے تو افغانستان کے اندر امریکن ان کے ساتھ مذاکرات پہ اس ٹرم پہ بیٹھے تھے کہ آپ پین اسلامزم نہیں ہیں, یعنی آپ یہاں سے انقلاب ایکسپورٹ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا ہو چکا ہے کا انقلاب, ہم تو پختون ولی کی جنگ لڑ رہا. انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے, آپ پختون ولی کی جنگ لڑ رہے ہیں نا, تو آپ کا آئیے بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں. اور 2.5-3 سال مذاکرات ہوئے, امریکہ بہادر وہاں سے چلا گیا. اب پختون ولی کی جتنی آبادی اس وقت افغانستان میں ہے آلموسٹ اتنی ہی پاکستان میں, اور ان کا خیال یہ ہے کہ پختونوں کی اگر یہ آبادی بھی افغانستان میں شامل ہو جائے تو ہم جوزجانیوں کی, ہزاروں کی, اور یہ جو تاجک ہیں ان سب کا ہم مکو اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ ہماری پاپولیشن وہاں پہ زیادہ ہو جائے گی, ہم پختون زیادہ ہو جائیں گے. وہاں پہ گریٹر پختونزم کا جو مولوی کے اندر کیڑا جاگا ہے نا, میں دوبارہ دہرا رہا ہوں, گریٹر پختونزم کا جو مولوی کے اندر کیڑا جاگا ہے نا, کہ چوتھے کے دن وہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں, ایک مولوی جو ہے نا وہ کہتا ہے یہ بارڈر نہیں ہے, یہ ڈیفرنٹ لائن ہے, بارڈر جو ہے وہ اٹک کے اوپر ہے, اور پورا بلوچستان اور آدھا پختونخوا جو ہے, پورا پختونخوا یہ ہمارا ہے. یہ جو کیڑا مولوی کے اندر جاگا ہے نا سر, اس کا ریاست پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے کہ عمران خان کھڑا ہو کے کہے کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. کیونکہ عمران خان جس گھوڑے پہ بیٹھ کے آیا تھا اس کا نام پختونزم تھا, ٹھیک ہے نا. ان کے جلسوں کے اندر اب بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ہماری پنجاب پہ حکومت ہے. میں سوری میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں, لیکن وہاں پہ کہا جاتا ہے. آپ ابھی میرے ساتھ چلیے مائک پکڑ کے اپنا رضوان پارک کے بعد وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے مائک کیجئے, آپ کو یہ بات نہ سننی پڑے تو آپ آگے کہیے گا. سر یہ جو عمران خان ہے اپنے آپ کو لارجر دین لائف اینڈ لارجر دین پالیٹکس بنانے کے لیے جو گیم شروع کی تھی, جس میں اس بات پہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں, اس نے اپنے آپ کو لارجر دین لائف اور لارجر دین پالیٹکس, عمران خان تو سیاستدان ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, اسے سیاست نہیں آتی. یہ بیانیہ باقاعدہ فیض حمید اور اس کی ٹیم نے بنایا تھا, اور پورے میڈیا کے ذریعے لوگوں کے اور آپ کے دوستوں سمیت سب نے بیٹھ کے سکرینوں پہ دہرایا تھا. سر یہ بائی ڈیزائن تھا, عمران خان کو لارجر دین لائف بنا کے وہ جو مولوی کے اندر پختونزم کا جو پہلے تو ہم ANP کو روتے تھے نا, اب انہوں نے مولوی کے اندر وہ دیوا بال دیا ہے. تو وہ تو سر کراچی چھوڑ پھر وہ کہیں پہ بھی جائیں گے. جی میرے بھائی رضوان عزیز نے بہت سی اچھی باتیں کی ہیں, مجھے سب باتوں سے اتفاق بھی ہے اور خوشگوار حیرت بھی ہے. چونکہ بھائی رضوان نے دہشت گردی کے کانٹیکس میں ملا کے کردار کو جس طرح واضح کیا ہے, اس کے بعد میرا بھی ایک اخلاقی فرض بنتا ہے کہ میں بھی اپنے قبیلے کے لوگوں کے بارے میں کچھ بات کروں. مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی تھی کہ ملا ہو یا قوم پرست سرخ پوش پختون قوم پرست اور لینن اور ٹراٹسکی کو پڑھنے والا, گرامچی اور فیدر کاسٹرو کو پڑھنے والا, اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے اور یہ پاکستان کے لیے ڈینجرس ہے. تو یہ کس قسم کی حب الوطنی ہے. میں نے ایک دن اپنے استاد محترم سے یہ سوال سیدھے پوچھ لیا, اور استاد محترم پختون نہیں ہے, اگرچہ پختون میرے استاد ہیں اور میں ان سے بہت محبت بھی کرتا ہوں, احترام بھی کرتا ہوں. تو استاد نے کہا کہ بیٹا یہ بات یہاں تک نہ پہنچتی اگر ہم نے فیڈریشن کی اکائیوں کو ان کا مقام دیا. مجھے یہ بات
समझ आ गई। 1 2 भाई रिजवान ने बात कही, मैं उसको ज़रा इसलिए सब्सटेंशिएट कर दूं कि जो जालिम तबका होता है, जो मुसल्लत किया हुआ गिरोह होता है, वो ये चाहता है कि हमारी याददाश्त खो जाए, हम भूल जाएं कि क्या हुआ था, हम बाबड़ा भूल जाएं, हम 21 फरवरी 52 भूल जाएं, हम 4 जनवरी 65 भूल जाएं, हम 23 मार्च 1973 लियाकत बाग भूल जाएं। वो ये चाहता है कि हमारा हादसा ये भूल जाए कि कितने हजार लोग कराची में कत्ल हुए हैं, कितने हजार लोग जो है वो दहशतगर्दों के हाथों मारे गए, परेडी ग्राउंड में क्या हुआ है, कराची में क्या हुआ है, पेशावर में क्या हुआ, ओजडी में क्या हुआ है। वो जो सहाफ़ी के तौर पे मेरा फर्ज है कि मैं अपनी कौम का हाफजा जिंदा रखूं। क्या हमने 2015 के बाद 2023 तक ये काम किया? नहीं किया सर। हमें पूरी तरह से याद है, हम सब दोस्तों को अच्छी तरह से मालूम है, जब ये अफगान जहाज जिसका जिक्र अभी भाई रिजवान कर रहे थे, ये हो रहा था, हर पहले और दूसरे तीसरे दर्जे तक का अखबार जो है वो हफ्ते में 2-2 सेमिनार जो है वो अफगान जहाज पे हो रहे हैं। सर जी एक अखबार के जो अंदर मैं मुख्तसर वजाहत साहब को, उसके ऊपर एक अफगान जहाज का नारा, नवाए वक्त अफगान बाकी जो कुफार बाकी, नवाए वक्त ने जो है वो हमारी सहाफत में जो है वो बड़ी बड़ी अच्छी रवायात कायम की हैं। हर्जा सराई का लफ्ज़ जो है वो नवाए वक्त की देन है। नाज़मुद्दीन से इस्तीफ़ा मांगना और गुलाम मोहम्मद की हमायत करना नवाए वक्त की देन है, और ये मैं किसी दूसरे अखबार को मुआफ़ नहीं कर रहा। ये कोई उसमें अदालत जाती तो उस वक्त किसी कतार शुमार में ही नहीं थे, मतलब जंग वगैरह जी नहीं, लेकिन ज़ेड सुलैरी तो था ना, मॉर्निंग न्यूज़ तो था, डॉन तो था ना अल्ताफ हुसैन का। ये सब जो है ये इक़्तिदार के जो है वो खिलाड़ी थे, सियासतदान थे, सहाफ़ी नहीं थे। मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ, भाई रिजवान, मेरी राय में अगर हम पाकिस्तान में अपने लोगों को ये बात नहीं समझा पाएंगे या इस बात को समझने के लिए खुद तैयार नहीं होंगे कि सियासत रियासत से मुंसलिक एक मुस्तकिल अमल है और मज़हब इंडिविजुअल का होता है। आर्टिकल 20 में फेथ को शहरी का हक माना गया है और कांग्रीगेशन कायम करना यानी नमाज, इबादत, चर्च, टेंपल में जाना, ये उसकी सवाबदीद है जी। ये आर्टिकल 21 में जाके आता है। आर्टिकल 20 में फेथ को इंडिविजुअल शहरी का इंडिविजुअल राइट मांगा गया है, ये कलेक्टिव राइट नहीं है। जिस बात पे मुझे भाई रिजवान नहीं, ये हमारे दीन में भी ऐसा ही है, दीन इस्लाम में भी ऐसा है। जबर नहीं है भाई, जबर नहीं है, ये कोई ताज़ीर नहीं लगती अगर आप नमाज पढ़ने नहीं, ये इनफरादी ज़मीर है। मेरा काम सिर्फ आपके इस हक का गैर मशरूत तहफ़्फ़ुज़ करना है, जो भी आपका अक़ीदा है। आई एम नोबडी टू जज योर फेथ। ठीक है। और रियासत का काम भी यही है कि इसको यकीनी बनाए कि ये अपने अक़ीदे के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये एनफोर्सेबल नहीं है, ना ये कोई ज़ाब्ता हयात है और ना ये कोई रियासती निज़ाम है, ना ये कोई सियासी निज़ाम है। जब हम बच्चों को ये बताते हैं, रिजवान मुझे पता है आप बिस्मिल्लाह, आपसे इख्तिलाफ करना होगा तो आप जरूर नहीं, मुझे इख्तिलाफ है आपकी इस वाले हिस्से से, लेकिन आप मेरा ये कहना है कि अगर हम सियासी अमल को रिलीजियस इंजंक्शंस के ताबे कर देते हैं, मुझे इससे इख्तिलाफ है जो पाकिस्तान की रियासत के आइन में कहा गया है, जो करारदाद मकासद में कहा गया है, मुझे इससे इख्तिलाफ है। मैं ये इसलिए कहता हूँ कि इनफरादी ज़मीर की इंटरप्रिटेशन भी तो इनफरादी ज़मीर ही को करना है ना जी। उससे हम दूसरों पे मुसल्लत कैसे कर सकते हैं? मैं माज़रत चाहता हूँ, हमें ये भुला दिया गया है कि इस मुल्क में एक आमरीत ने फ़िरकों के नाम पे जमातें खड़ी की और उन्होंने हज़ारों लोगों को सिर्फ उनके अकीदे की वजह से शहीद किया। आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। क्या डॉक्टर, क्या शायर, क्या अदीब, नफीस लोग
جن کا معاملات سوسائٹی اس سے یار ایسے لوگ کہ جن کا کوئی اختلافی امور تھے نہیں ان کی زندگی میں، یہ وحدت کالونی میں نام دیکھ وہ ایک کراچی کے ایک پروفیسر صاحب کو نام دیکھ کے مارا گیا جو آئی سرجن تھے، ان کے پروفیسر گجرانوالہ کے پروفیسر کو لاہور کے آئی سرجن کے والا جب پکڑا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تیرا کیا مسئلہ؟ کہتا میں اپنے باپ کی آنکھیں چیک کروانے گیا تو اس نے انتظار بڑا کروایا تھا. یس یہاں تک بات گئی. دیکھیے رضوان، آپ کو اختلاف کا حق ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں. میرا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم یہ سوچ لیتے ہیں یا یہ مان لیتے ہیں کہ مذہب ایک ایسا سیاسی نظام ہے جسے نافذ کیا جا سکتا ہے، تو پھر میرے بھائی مذہب کے نام پہ جنگ اور فساد کو کوئی نہیں روک سکے گا. بس. اچھا، میں تھوڑا سا مختلف اینگل اس کے اوپر سامنے لے کر آنا چاہوں گا. ایک تو میں آئی ٹوٹلی ایگری کہ جب بھی ہمارے ملک میں آمریت آئی تب ہمیں یہ مصیبت جو ہے جھیلنا پڑی. آپ جلزیہ کا دور اور اس کے بعد مشرف کا دور، ہمیں اس کے اندر تیزی بھی نظر آئی، بہت سارا ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑا. مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ ہم اس کے اوپر ایک دفعہ فیصلہ کر کے دوبارہ سو کیوں جاتے ہیں. پہلے نواز شریف صاحب کے دور میں قدرے بہتری آ گئی، نہ صرف ان معاملات کے اندر، زرداری صاحب کے دور کے اندر آپریشنز کیے گئے، راہ راست تھا، راہ نجات تھا، ضرب عزم تھا، بہت سارے آپریشنز کیے گئے، رد الفساد تھا، آپریشنز کیے گئے، اور اس میں شہادتیں بھی ہم نے بہت دیں اور ہم نے ان لوگوں کو پھر وہاں سے نکالا بھی. جہاں تک آپ مذہب کا ایلیمنٹ اس کے اندر آتے، آئی ایگری ود اٹ کہ وجاہت صاحب نے جو اس کو انٹرپریٹ کیا بہت زبردست طریقے سے کیا. لیکن یہ لوگ جو سوات کے اندر جن لوگوں نے آ کے قابض ہوئے اور لوگوں کو وہاں سے نکالنا پڑا، اور ہمارے تمام ایجنسیز کے اندر جن لوگوں نے فساد کھڑا کیا، آپ یقین جانیے یہ ایک فساد انہوں نے علیحدہ قائم کیا ہوا ہے، جس کے اندر وہ شریعت کی بات کرتے ہیں، جس کے اندر وہ جس طرح رضی صاحب کر رہے تھے گریٹر پختونستان یا وٹ ایور بات کرتے، یا پھر وہ بات کرتے خوراسان کی بات کرتے ہیں، یا اس کی لڑائی کی بات کرتے ہیں، صرف غزوہ ہند کی بات. پختونستان جو ہے نا وہ ہے اے این پی والوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے خراسان جو ہے یہ سودا ہے مولوی صاحبان کے لیے، اور دونوں ہمارے لیے تو ان کو بیچا گیا ہے، ان کو بیچا گیا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب امریکہ یہاں سے افغانستان سے گیا تب انہوں نے وہاں سے کافی سارے لوگوں کو جیلوں میں سے ریلیز کیا، جو بعد میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت زیادہ مسئلہ بن گئے اور ہم نے ان کو بسا لیا. اچھا، غلامی کی زنجیریں توڑنے والی بات بھی تو انہوں نے کی تھی. والے تو ریلیز ہونے تھے، یہاں بھی ہم نے ریلیز کیے، پہلے کی ہے، ان کو سیٹل کروایا. اچھا، اب یہ لوگ جو تھے جو وہاں سے ریلیز ہوئے، ان کی فنڈنگ کے معاملات تھے. دیکھیے یہ بڑی مہنگی قسم کی جنگ ہے. آپ ان کو سوات میں سے لوگ انہوں نے امپلوائے کیے، سوات کے اندر سے جو نوجوان تھے جن کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں تھا، ان کو پیسے دے کے انہوں نے امپلوائے کیا کہ آئیں آپ ہمارے ساتھ جنگ میں شامل. بڑا نوبل کاز ہے، اور نوبل کاز کیا ہے کہ آپ انسانیت کا قتل کر رہے ہیں، جس کے بارے میں کہہ دیا گیا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، یونیورس کا قتل ہے. یونیورس پوری انسانیت کا قتل ہے. تو انہوں نے امپلوائے کر کے ان لوگوں کو کیا، اور بیچا کیا؟ انہوں نے یہی مذہب کو بیچا، یہی انہوں نے اپنے کانسیپٹس کو بیچا. ابھی جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے اس سے پہلے، اس میں جو پولیس لائنز والی مسجد کے اوپر دھماکہ ہوا، تو یہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. ایک میٹنگ ہونی تھی جس میں انہوں نے طے کرنی تھی، اپنی پوری اسٹریٹجی طے کرنی تھی، اور اس کے اندر جو ہے وہ پھر انہوں نے پارلیمان کو لینا تھا، اور پھر نیکٹا کو انہوں نے فعال کرنا تھا، اور پھر ایک گرینڈ سن رہے تھے ہم آپریشن کی بات ہو رہی، جو کہ بعد میں ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے اندر کنورٹ ہو گیا. پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس، آپ نے آپریشن کہاں سے کرنا ہے؟ لیکن میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اب جب ریاست نے ایک دفعہ فیصلہ کر لیا تو آپ نے اس کو نیگیٹ کیا، سارا کام خراب کیا. نہ کوئی اس کے اسباب جاننے کی کوشش کرتا ہے، نہ پہلے کیے اور نہ اب کیے اور نہ اب کیے جانے ہیں. تو مجھے اس کے اوپر بہت زیادہ ملال ہے کہ آپ ایک دفعہ
ہماری ریاست جب ہم بات کرتے ہیں نا جی سیکیورٹی کے معاملات کی, تو ایک خاص ادارہ جو ہے اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. تو یہ فیض نے کر دیا, یہ اس نے کر دیا, یہ تیسرے نے کر دیا, یہ چوتھے نے کر دیا. کیا سیکیورٹی پالیسی ہماری جو وہ کیا کہتے ہیں موم کی ناک بنی ہوئی ہے کہ آپ اس کو اس طرف موڑ دیں گے 6 مہینے کے بعد آپریشن کر کے, اور وہ ان جن کی قربانیاں جو ہیں. پارلیمنٹ کا ڈیسیژن تھا, آپ کی پارلیمنٹ کا ڈیسیژن تھا. ایک سوال میں صرف 2 جملے اس کو سوال کرنا ہے تو پھر آپ بات کر لیجئے. فیصل آپ اپنے پاس ہی رکھیے. جی جی بھلے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ دوست بہتر سمجھتے ہیں سیکیورٹی کے کوسچنز کو, میں نہیں سمجھتا, لیکن یہ وہ اٹیک ہے ہماری سیکیورٹی پہ, ہماری ریاست پہ, ہمارے شہریوں پہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے جی. اور ہم جو ہے وہ کراچی کے ساحل پہ جو ہے وہ پیس ایکسرسائزز کے طریقے سے ملٹری ایکسرسائزز کر رہے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر گئے ہوئے تھے نیوی کی ملٹی اس میں کنٹری ہے. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنے سیکیورٹی تھریٹس کو ریوزٹ کر. بہت اچھی سجیشن ہے, بس آئی تھنک آئی ہیو اسپوکن انف. میں صرف اس میں اتنا کروں گا کہ آپ کے ایک ڈی جی آئی ایس پی آر رہے ہیں اظہر عباس صاحب, اظہر عباس صاحب کے بھائی, وہ ان کا ایک انٹرویو تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم نے آپریشنز یعنی وہ کیانی صاحب کے دور میں شروع ہوئے, پارلیمنٹ نے ڈیسیژن کیا تھا, اے پی سی ہوئی تھی, اے پی سی کے بعد پارلیمنٹ نے پالیسی دی تھی, تو ایک وزیرستان میں ہو گیا تھا, دوسرے وزیرستان میں کیانی صاحب نے اجازت نہیں دی تھی. شمالی میں نہیں دے رہے تھے, جنوبی میں, یعنی پارلیمنٹ کا ڈیسیژن ہے. نارتھ میں نہیں دیا تھا, نارتھ میں نہیں دے رہے تھے, اور بہانا یہ تھا کہ ہم بعد میں جب آئے تھے راحیل شریف صاحب تو پھر انہوں نے کر دیا. اس دور میں پھر نواز شریف صاحب کے دور میں وہ آپریشن شروع ہوا تھا. تو میں نے یہ گزارش کرنی تھی جو فیصل صاحب نے کہا نا کہ ہر آرمی چیف کے آنے کے بعد چینج ہو جاتا ہے. جی یہ اسی وجہ سے ہی ہوتا ہے نا. یہ مثال کے طور پہ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ دوستوں میں سے کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے, نور اللہ صاحب بتائیں. نور اللہ صاحب کے, نور بھائی ضرب العصب اور رد الفساد میں فرق کیا, ٹیکنیکلی فرق کیا ہے؟ کہ اپنے ابا جی دی قبر دے اوتے کتبہ لانا ہے. کرنے والے بندے بدل گئے تھے اور اپنے نام وہ کتبہ ہی لگنا, برانڈنگ مطلب ڈیفرنٹ تھا. میں اس میں وہ ریلیجیس ایشوز پہ نہیں جاتا, وہ ہم نے پتہ نہیں کیوں اس طرح گھما پھرا کے اتنی باتیں اس پہ کر دی ہیں. بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ریاست نے اپنے شہریوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. واہ واہ واہ, کیا بات. دہشت گرد, شدت پسند, چاہے وہ مذہب کے نام پر کریں, چاہے وہ علاقے کے نام پہ کریں, چاہے زبان کے نام پہ کریں, ان کو روکنا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. موجودہ دور میں یہ 2 شدت پسند, ایک سیاسی ونگ جس کو ہم پی ٹی آئی کا نام دیتے ہیں, اور ایک ملیٹنٹ ونگ جو کہ کھل کر اپنی پریس ریلیزز ایشو کر کے دھماکے کرتا ہے, قتل کرتا ہے, حملے کرتا ہے. بلوچستان میں بھی. ہاں اچھا, یہ وہ لوگ ہیں جو نون لوگ ہیں. اور ایم کیو ایم والے بھی کہتے ہیں کہ ہم ہیں جو بدامنی کو روک سکتے ہیں, ہم چاہیں گے تو شہر میں بدامنی پھیل جائے گی, دھمکی دے رہے ہیں. اچھا, میں اس میں ایم کیو ایم کا مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے بھی جو لٹ مار مچائی تھی, جانوں انسان نے, پورا شہر بدماش ہو گیا. مطلب ہے کہ آپ بدماش رہے ہیں. انسانوں کی جانیں لینے کے حوالے سے جو ایم کیو ایم کا رول رہا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اچھا, میں اس میں الطاف حسین صاحب پہ جو پابندی لگی ہے اس کا اگر ہم بات کریں, وہ جب سے لگی ہے آرمی چیف بدلے, جو بھی ہوا وہ ویسے چلتی ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا مطلب ریاست ادارے کی پالیسی کچھ چیزوں پہ کانسٹنٹ ہوتی ہے. یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اچھا وہ مطلب ایک بندے کو گرفتار کیا جاتا ہے, وہ چاہے پارلیمنٹیرین ہے, اس کو وہ ضمانت ہی نہیں ملتی, بڑی مشکل سے 2-3 سال بعد جا کے وہ رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں پھر کس دن وہ کتنے دن کے لیے رہا ہوا ہے, آئی ڈونٹ نو, شاید عدالت نے اناؤنس کیا ہو کہ کتنے دن کے لیے رہا ہوا ہے, وہ پھر پکڑا جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم آپریشن کر کے یہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ہم نے کمر توڑ دی ہے, ہم نے علاقہ کلیئر کروا لیا ہے, وہاں سے لوگوں کو ڈسپلیس کرا کے پھر واپس بھی لے جا کے بسا دیا ہے, تو پھر جن لوگوں نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ ہم ان کو فائٹرز کو, ملیٹنٹس کو واپس لا کر بسا رہے تھے اور بسا رہے ہیں, جنہوں نے پیسے دیے, جن کے وزراء وہاں پر بھتے دے رہے تھے, وہ اس کرائم کے پارٹنر ہیں. اگر ریاست آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے, یہ آپ نے, میں نے اس دن بھی بات کی تھی جب پشاور پولیس سوری, وہ بھتے نہیں دے رہے تھے,
وہ ان کو فائنانسنگ بھجوا رہے تھے, وہ ایک الگ تھا, اور مجھے بتا رہے تھے نہیں وہ تو مان ہی نہیں رہے تھے, وہ دونوں چیزیں تھی, فائنانسنگ بھی ہو رہی تھی, بھتے بھی دے رہے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ پشاور والے حملے پر بڑا افسوسناک واقعہ تھا. جب ہم بات کر رہے تھے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ 2-3 دن کے لیے ہم شور مچائیں گے, اس کے بعد بھول جائیں گے. آج والا واقعہ بھی جو ہے, کیونکہ جو اس کا روٹ کاز ہے, اچھا پھر یہ ایک ان نون نہیں ہے, یہ تیندوے نے جو گند مچایا ہے ایک اسلام آباد میں, اس میں جو FIR کٹی ہے کہ نامعلوم فرد کے خلاف کاٹ دیا, سب کو پتہ ہے وہ نامعلوم کون ہے. اسی طرح یہ جو دہشت گردوں کی حمایت کرنے والے ہیں کوئی نامعلوم نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمارے سامنے کھل کے اعتراف کرتے ہیں. وہ جب لیٹر بھیجتے ہیں, وہ جب جنرل باجوہ صاحب, جنرل فیض حمید صاحب اور عمران خان صاحب, ان تینوں کو کٹہرے میں لانا چاہیے. کون لائے گا, کون, کسی میں ہمت نہیں ہے. وہ کھل کر کہتے ہیں, اور جس ملک میں آئین کی اہمیت نہیں ہوتی, جب اس کے آئین کو نہیں مانا جاتا, وہ کوئی ایک شخص کہتا ہے میں اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں گا, وہ کوئی اس کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے, پھر یہی کچھ ہوگا. پھر کوئی جج اپنا منہ اٹھا کے اپنے راستے پہ چل پڑے گا, کوئی ایک جتھا بنائے گا, وہ کوئی ایک جتھا بنائے گا, وہ چل پڑے گا. یہ ہر کوئی یہ اپنے کام کرے گا. تو جج اس لیے کر رہے ہیں نا کہ انہیں پتہ کہ کوئی نہیں پوچھنے والا ہے. یہ حکومت کی نااہلی ہے, حکومت کو سٹیپ لینا پڑے گا, وہ خوف زدہ نہیں ہونا ہے. علاقے کلیئر کیے ہیں, ذہن کلیئر نہیں کیے. آپ کو بات کرنا چاہ رہے تھے, نہیں میرا خیال ہے آپ دوسرے ٹاپک کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں. دیکھیے ایک میں بات اور بھی کرتا ہوں اس حوالے سے, اور وہ یہ ہے کہ ان کے نریٹو کو سپورٹ کرنے کے لیے عمران خان صاحب میدان میں موجود ہیں. زنجیریں, غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالیں. ان کے پولیٹیکل سر نریٹو جو ہے نا, وہ گولی سے نہیں مرتا, وہ کاؤنٹر نریٹو سے مرتا, وہ قانون سے نہیں مرتا. نریٹو ہمیشہ, اگر آپ نریٹو کو مارنے کی کوشش کریں گے, وہ بندہ مر جائے گا, کوئی نیا وہ پرچم اٹھا کے چل پڑے گا. کاؤنٹر نریٹو مرتا ہے ہمیشہ کاؤنٹر نریٹو سے. یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ جس اسلام کو آپ پرچم اٹھائے ہوئے ہیں, وہ کہتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ زندگی موجود ہے, حکم ہے واضح طور پہ, کسی جگہ پہ کسی آبادی میں زندگی موجود ہے, معمولات زندگی پرفارم کیے جا رہے ہیں, وہ بھلے مسلمانوں کی ہے یا کسی اور مذہب کی آبادی ہے, آپ اس آبادی پہ حملہ نہیں کر سکتے. وجاہت صاحب کو اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن سر آپ کو ان کے نریٹو سے انکاؤنٹر کرنا پڑے گا, ورنہ برائی بچے جنتی رہے گی. یار میرا خیال ہے اس چیز کو کہنے سے نہیں ہوگا. مسئلہ یہ کہ ہمارے آگے دوسرے پہ جاتے, چھوڑ دے اس پہ لمبی بحث نہیں کرنی. میں سر جی آپ کو پرائمری سے لے کے اوپر تک آپ کو نصاب تعلیم تبدیل کروانا ہوگا, اس کے بغیر آپ یہ جنگ صدیوں تک نہیں لڑنی پڑے گی آپ کو. اگر یوتھیے بیٹھے ہوں گے تو وہ یہی کریں گے, بھائی یہ ججوں والی بات اس سے سن لیتے ہیں, وہ آ گیا اسی بات. اچھا آپ کے پاس بڑی خبر تھی, یار بڑی خبر ہے یہ کہ نہیں دے دو تو خبر مائک لگایا. چلو تسی پینجو کے بیٹھو بعد باملازہ ہو. سر جی بڑی خبر یہ ہے کہ یہ تجویز ایک ہائی لیول کی میٹنگ پہ رکھی گئی تھی کہ جی کہ کریے کی, اور کہ کرنا ہے کہ تسی جڑا نا 3 پارٹیاں بھیجو, ایک لاہور تو 2 اسلام آباد, اور انہوں نے جا کے کہو کہ جناب کے اے چیزاں نے پائن دیاں جس کی محبت کے نشے میں آپ جھوم رہے ہیں, یہ پاکستان کے لیے وہ جو باجوہ صاحب نے بات کی تھی خطرناک ہیں. تو ساڈی کولو غلطی ہوئی ہے, سانو معاف کر دیو, جنہوں نے کیتی ہے انہوں نے پوچھ لیں گے, تو تسی بھی باغ آ جاؤ. یعنی جو ابھی تک ان کو ساتھ دے رہے ہیں, جی تسی بھی ننگی تلوار بنے ہوئے ہیں. ہاں جی تسی بھی جڑا ہے نا دیکھ لو کی کرنا. جی وہ کہن کہ ہم یہ تے ہم وہ تو ہم یہ تو وہ کہنے, پھر کنڈی لاؤ, کنڈی لاؤن تو بعد ایک جنا ویڈیو بنانی شروع کرے. نہیں سر پھر نہیں انہوں نے ایک سٹیپ بتایا, انہوں نے صرف ایک سٹیپ دسیا, میرے کو 3 سٹیپ نے. سر پہلے وجے گی کنڈی, پھر وجن گیا چپیڑاں, پھر جناب جڑا نا وہ ایک ویڈیو دے وچ او حصہ بھی ہوئے گا, ریکارڈ کیتی جائے گی کہ جڑی نشر نہیں ہونی چاہیے. ٹھڈے میں مس کریں گے, چپیڑاں ٹھڈے تے او کہندے کہ جی کہ حال تے ٹھیک ہے لیکن اے کرنا چاہیے. اوتھے سینس پرویل کیتی کہ نہیں یار پہلے گل کر کے ویکھ لو, ہو سکتا گل دے نال ہی من جان, ہو سکتا گل نال ہی من جان, اے پھر بعد کر لیں گے.
फैसला हो गया जी, शुक्र अच्छा चलो अच्छा सर मेरी आज की यूथ है ना हुई मुलाकात। अच्छा देखिए हमें अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी तो बतानी चाहिए ना। हाँ अच्छा मैं आज गया था वहां पर और मैंने ज़मान पार्क के बाहर से ना इंज करे सुंदरदास रोड ने जिन ठंडी सड़क कहने उतों करके ना गड्डी कड्डी ताकि मैं जरा नोट करा कि अगर कोई मैनू पछाणदा नहीं तो मैं जरा रिस्क लवां। अच्छा ठीक है, पर मैं महसूस किया कि रिस्क बहुता लेना नहीं चाहिए। वो फिर मुझे वहां पर एक बंदे ने पहचान लिया और वो मेरा वाकफ था। अच्छा तो वो आ गया, उन्हें प्रेस क्लब जाना सी, तो मैं कि यार चले तो को पूछ लेने और वो बकायदा यूथिया पाई है वो ठीक है। उसने फिर मैंने कहा तुहानू की मसला, तुहानू नजर नहीं आ रहा कि इमरान खान जो करदा पिया और किहड़े जोर तो तुसीं सारे जने इत्थे जिंगा लाला हुम करी जा रहे हो सारी दिहाड़ी। ठीक है, तो उसने कहा कि सर तुहानू नजर नहीं आ रहा भट्ट साहब, आप ये नोट नहीं कर रहे कि जो जिनको पहले तो गल उन्हें मैंने फिगर दी किन्ने ने, लेकिन मैं वो फिगर नहीं दे सकता, मगर उन्होंने कहा कि जितने हम ख्याल आप सोच रहे हैं उससे बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है, उन्होंने कहा सर तुहानू पता नहीं लग रहा कि हजूर 10 महीने तो इमरान खान ने मुल्क जड़ा अनगवर्नेबल किया है। ठीक है, अगर पेज एक हो तो 10 घंटे नहीं कटे जा सकते। सर देखिए उसकी लॉजिक है, लेकिन वो ये बात तस्लीम करता है कि अनगवर्नेबल इमरान ने किया। ठीक है, अच्छा अब एक अगली बात ये, वो कहते हैं यार भट्ट साहब बड़ा सिंपल है कि अगर एक पेज हो, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे यानी एक सीधी उनका सारे टीवी चैनल लाइव करते होने इमरान मुझे एक पेज हो गए थे। सही गल। ठीक है, तो ये वो निशानियां हैं जिसकी बिना पर वो ये समझते हैं, उनका यकीन है कि इमरान खान जो है 2/3 नहीं 3/4 यानी मेजोरिटी के नाल अंज करके वो आएगा तो जनाब छाछ हो जाएगा, तो जमानता जब्त तो होनी है। अच्छा, आज एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है जिसमें ये फैसला हुआ है कि जो डोगर साहब वाला केस है जो ट्रांसफर वापस हुई है वो टेस्ट केस है। वो कहते हैं कि अगर डोगर आगे बह गया थे और कंटिन्यू कर गया तो फिर तो सर चीज खत्म है। हाँ, तो वो कहते हैं कि असी नहीं मन डोगर साहब पे मैं इसी तरह से जो पीटीआई के हामी लोग हैं उनका एक वर्जन मेरे पास भी एक साहब से बात हुई, तो वो ये कह रहे थे कि आप देखिए ये तो अभी इब्तिदा हुई है, इनके बाकी भी जितने तबादले हुए हैं अगले वीक के शुरू में वो भी मनसूख हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा अगले वीक में वो भी मनसूख हो जाएंगे। और ये इस वजह से लगता है कि जब इस तरह की बातें होती हैं, जैसे मुबैना एक ऑडियो चल रही है मज़ाहिर नकवी साहब की और वो उस बेंच में बैठे भी हुए हैं जिसमें मुबैना नहीं पहन रही ना प्लीज, वो मुबैना नहीं रही, उन्होंने तस्लीम कर दिया। सुन लेना, वो परवेज लाई ने तस्लीम कर लिया। हाँ, वो परवेज लाई ने वो सब्तैन खान के साथ मुलाकात की तो उस वक्त प्रेस रिलीज परवेज लाई दे मीडिया सेल तो आई, उन्होंने कहा कि जनाब वो जजों के फोन टेप कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजां दे। मैं कहा चोई साहब अपना भी चेक कर लो, ਤੁਹਾਡਾ हो रहा होना चाहिए। अच्छा ये थोड़ी आ गया। अच्छा यार, ये बाकियात जो है ना ये एक रियलिटी है और इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक कॉम्प्लिकेशन जो सबसे बड़ी वजह बन रही है इस वक्त वो है पनामा वाला मामला। उसमें अब जितने किरदार सामने आ चुके हुए हैं ना, तो उसमें बाकी अब गुंजाइश कोई नहीं रह गई कि इस बात में तयन कर लिया जाए कि वो एक साजिश थी और उस साजिश के नतीजे में इमरान खान साहब को लाया भी गया, नवाज शरीफ साहब को डिगाया भी गया। वो कह रहे हैं कि वो थे जिन्होंने एक मिनट ये नहीं कि जिन्होंने पनामा में साजिश की थी भाई लोगों ने, वो तो घर चले गए रिटायर हो गए, साडा की बनेगा? एब्सोल्युटली राइट। ना सिर्फ ये सब नहीं गए, सारे चले गए नहीं जी, नहीं इधर भी बैठे हुए हैं, इधर वाली बात वही उनकी तो बात कर रहा है, इधर भी बैठे हुए हैं। क्या होगा? प्रोजेक्ट इमरान के गिर्द 2 तरफा फसील थी, फसील का एक हिस्सा नवंबर में गिरा है, एक हिस्सा भी बाकी अभी बाकी है। अच्छा, वो जो अब मसला ये है कि ये मामला और ये मेरा ख्याल है किसी हद तक नवाज शरीफ साहब हर वेले बागे जनाह दा बेंच नहीं हैगा, वो तो बैठे रहंदे सीमेंट वाला जेड़ा बेंच। कौन? वही सारा ग्रुप हम पनामा दा दूजा ग्रुप है, उस बेंच पे बैठा रहंदा।
अच्छा मुकीम कौन हुआ है, मकाम किसका था? यहाँ तो नौजवान लोग बैठा करते थे इस बागे जना के बेंच पे बैठे, बेंच पे बेंच। अच्छा तो अब बेंच पे नहीं बैठते, उच्च आने की ओढ़ के बैठते। ये अपनी नौजवानी के। अच्छा चलो छोड़ो। अच्छा बात, अच्छा तो अब कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल आप बयान कर रहे हैं। हाँ मैं बयान कर रहा था कि वो लोग अभी तक बैठे हुए हैं और ये मामला जो है किसी हद तक नवाज शरीफ साहब की वापसी, उनके केसेस का रिवर्सल, आप कॉन्सिक्वेंसेस देखिए उसके फिर उसके अंदर इमरान खान साहब गवाह बने हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब ने 2 ब्रिगेडियर्स भेजे थे जिन्होंने इमरान खान के नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस के अंदर हिस्सा डाला और वो केसेस बनाए गए। अच्छा अब देखें, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मॉनिटरिंग जज उनका कौन था जिनको मॉनिटरिंग जज बनाया गया था? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, बता रहा, आपने भी नहीं नाम लेना किसी का। अच्छा, और उसके अंदर जो हमारी मौजूदा हालात हैं जिनके अंदर फैसले हो रहे हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो फुटबॉल बने हुए हैं उसके अंदर, ये सारा मामला उससे जुड़ा हुआ है। और अगर नवाज शरीफ आके ये कह दें फैज अमीन, जनरल बाजवा, इमरान खान, आसिफ सईद खोसा और साकिब निसार, तो आपको पता है कि और वो 2 ब्रिगेडियर्स भी निकालें, वो जो 5 कर्नल निकाले हैं आपने वो भी निकालें, वो 2 ब्रिगेडियर्स उनके साथ जो निकाले हैं वो भी निकालें, तो सर ये फिर रोल होता हुआ ये मामला जाएगा कहां पे? तो ये कत्ले आशका से मना करते थे, मगज को बाग में जाने न देना कि नाहक खून परवाने का होगा। ये वो मामला है जिसका बेनिफिट इमरान खान साहब जमान पार्क में बैठ के अभी तक ले रहे हैं। और वो ये किसने कहा था कि पहले वो फौजी घोड़े के ऊपर आए थे, अब मरीम पहले फौज के घोड़े पर सवार होकर आए थे, अब अदलिया के घोड़े पर सवार होकर आना चाहते हैं। तो नवाज शरीफ साहब इसी वजह से नहीं आ रहे। फैसल ने जो सिनेरियो बताया है वो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। नहीं बड़ी आसानी के साथ समझा दे, बड़ा नहीं। मेरे एक दोस्त हैं, वो हमेशा जो है वो एक बात का कहा करते थे और मैं समझता हूं कि आज वो दिन आ गया है कि मैं कहूं कि वो बात बिल्कुल दुरुस्त थी। अच्छा। मेरे दोस्त जनाब इमदाद सोमरो साहब और गौहर भट्ट साहब को जब भी मौका मिलता है ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया है, जैसे सजाद अली शाह दी अदालत देते हमला किया। आज मैं कहता हूं कि उन्होंने दुरुस्त किया था। हाँ अच्छा ठीक है, उसके बावजूद समझता हूँ बहरहाल किसी इदारे के ऊपर इस तरह हमला करना ना कल दुरुस्त था ना आज दुरुस्त है। आप अपनी राय दे रहे हैं, आपकी राय है, आपकी राय है। अच्छा एक मिनट ठहरे, मैं थोड़ी सी तारीख की जो है ना वो दुरुस्त सिमत का भी तयन होना चाहिए। सजाद अली शाह साहब की हिमायत आज तक भी कोई नहीं कर रहा, नहीं कर रहे, ठीक है जी। अच्छा, जो मलिक क्यूम साहब के ने किया था, अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करे, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। अब उनका मामला अल्लाह के पास है, चले गए। और राशिद अजीज साहब और मलिक क्यूम साहब ने जो कुछ किया था दबाव में आके, जी एक काज़मी साहब, नजमुल हसन काज़मी। अच्छा, तो वो तो खैर बेचारा वो कच्चा जज सी और अल्लाह ताला चले, बहरहाल जो भी। तो ये हमारी अदलिया का जो किरदार जो है वो उसको ठीक करने का भी कोई ना कोई तरीका होना चाहिए, या यूं कह लें वो तरीका अगर हमारे सियासतदान निकालने में नाकाम हुए हैं, कुछ उधर भी ख्याल अपने आप में भी करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि उनको तो करना चाहिए। मैं इसका हल बता रहा हूँ सर। हाँ जी, सादा सा हल है। उसके लिए आप सारे मामलात पार्लियामेंट के अंदर रखें, फिर कोई बदमस्त नहीं होगा। हाँ। फिर चाहे सुप्रीम कोर्ट में बैठा हो चाहे वो GHQ में बैठा हो, हाँ। जब पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को अपनी गलतियां याद आती होंगी। जी, अदालत के ऊपर हमला करने का मतलब है अनार्की। हाँ। अगर आप अदालत के ऊपर हमला करेंगे इसका मतलब है कि आप फांसी चढ़ गए। नवाज शरीफ साहब ने देखें, हाँ, बाद में देखें, मेरी सुन लें बात सर, हमला नहीं लेकिन अदालत के अंदर भी एहतजाज हो सकता है। नहीं, वो हो सकता है, वो उसका कोई तरीका होगा, तरीकाकार इनका जो भी, बिल्कुल एहतजाज हो सकता है। और जो साकिब निसार साहब जैसे जो किरदार घरों में बैठे हुए हैं, इनका जो है ना वो समाजी हुक्का पानी बंद होना चाहिए। सर, चले एहतजाज की आपने बात की अदालत में, मेरे ख्याल मैं नवाज शरीफ साहब की मैं सिर्फ 2 जुमले बोल दूं सर। नवाज शरीफ साहब एक मिनट सुन लो गल, जिस दिन वो आए थे एक मीटिंग में
اور جو خواجہ سعد رفیق وہاں پر تھے جو انہوں نے کیا کم از کم وہ تو ہونا چاہیے. خواجہ صاحب نے جو کیا بالکل ہاں انہوں نے ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا. میں صرف 2 جملے کر کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ایک جملہ لے لیں. دیکھیں یہ افتخار محمد چودھری صاحب سے تگڑا پہلوان چیف جسٹس تو نہیں آیا نا سر. اس کے سامنے اگر عرفان قادر کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی جان آپ قانون کے مطابق کریں گے, آپ اس بینچ میں بھی نہیں بیٹھیں گے, آپ غیر قانونی آرڈر بھی نہیں پاس کریں گے, تو اس کی ہمارے اٹارنی جنرل یہ سی ایل ایم والے جو ہیں وہ تو دفاع کر رہے ہیں ججوں کا. یار کوئی اپنی مرضی دا اٹارنی جنرل کی حکومت نہیں. 2 نواز شریف ہیں, وہ پارلیمنٹ میں معاملہ کیا لے کے آئے گی؟ ہمارے سامنے 2 نواز شریف ہیں. ایک نواز شریف صاحب وہ جو کسی دور میں عمران خان ہوا کرتے تھے, ان کے دور میں وہ حقائق پیچھے کیا بھی تھے, ان کے دور میں ان پر الزام ہے کہ انہوں نے حملہ کیا سپریم کورٹ پر. دوسرے نواز شریف وہ تھے جنہوں نے فیصلہ تسلیم کر کے وزارت عظمیٰ چھوڑ دی تھی عدالت کا, جو غیر آئینی فیصلہ تھا. دیکھیں ارتقا سیاستدانوں کے اندر ہوئی ہے, لہٰذا ہمیں جب نواز شریف نے اس کے اندر ان کے اندر ارتقا ہوئی ہے تو ہمیں پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. یہ تب میاں نواز شریف واقعی آپ نے صحیح کہا, اس کا عمران خان ہی ہوا کرتے تھے, کیونکہ انہوں نے ایک بل پیش کیا ہوا تھا پارلیمنٹ میں اور قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا تھا, اسے شریعت بل کہتے تھے, 15ویں ترمیم تھی. اس وقت وہ بھی یہ ریاست مدینہ کے چکر چپائن پہ امیر المومنین بننے کے چکر میں پڑے ہوئے تھے. تو یقین کیجئے رضی صاحب کہ اگرچہ ہم نے احتجاج کیا تھا کہ پرویز مشرف کے 12 اکتوبر والے معاملے پر, لیکن سچی گل تو دساں وچوں کی سائے آف ریلیف بھی سی کہ یار کی کرن چل رہا سی. شکر ہویا بچے تو یار سائے آف ریلیف میں وہ بات کر رہا ہوں, the worst form of democracy is better than dictatorship. ساری سیاسی چیزوں کے علاوہ میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ پچھلے 3 ہفتے میں پیٹرول 57 روپے 57 روپیز بڑھ گیا پیٹرول کی قیمت پر. 57 روپے پہ جانا بھائی. اچھا وہ کر لیں گے نا. کوکنگ آئل 700 روپے. او یار ہاں میں نہیں 380 ارب روپے کلو سے ٹھیک ہے 600 روپے ارب نہیں. مسئلہ یہ ہے آگے سے گرمی. یار آپ اس کے بعد آپ بول لیجیے گا اگر پہلے مجھے بول لینے دیں گے, ٹھیک ہے نا. مسئلہ یہ ہے یہ حل میں مسئلہ جی میں بالکل گندم بولوں گا, بولوں گا. آپ نے جو چنے کھانے تھے نا وہ چبا لیا آپ نے, اب مجھے گندم بولو پلیز, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے یہ مسائل ہیں, 22 کروڑ لوگوں کے مسائل ہیں. 700 روپے کلو جو ہے کوکنگ آئل ہو گیا ہے, گرمی آ رہی ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور بجلی کا جو ریٹ بڑھتا جا رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے. یہی حکومت جس سے ہم باقی چیزوں کے لیے توقع کر رہے ہیں اور یار کر لیجیے گا نا آپ اپنے پروگرام میں بول لیجیے گا. 1 منٹ اگر میں بولوں اس کے بعد آپ اس پہ اعتراض کر دیجیے گا اگر آپ کو برا لگ رہا ہے یہ بات, ٹھیک ہے. نہیں آپ اس پہ بتا دیجیے گا نا, یہ گندا ٹاپک نہیں ہے یار, یہ لوگوں کا مسئلہ ہے یہ. ہاں تو اس پہ بات کر لیا کریں نا. اب مجھے 1 منٹ تو بول لینے دیں کم از کم. یہ لوگوں کے مسائل ہیں. جب ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں لا کے جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائی کر دیں, جنرل باجوہ کو پکڑ لیں, طالبان کو روک لیں, تو یہ جو لوگوں کے گھروں میں یہ جو مسائل بنے ہوئے ہیں ہر روز کے, ان کو شاید اس کے مقابلے میں تھوڑا آسانی سے حل کیا جا سکتا ہوگا. اور یہ کسی نے نہیں کرنا, اور کسی نے نہیں, یہ نہ باجوہ صاحب نے کرنا, نہ فیض صاحب نے کرنا, نہ آرمی چیف نے کرنا, اسی حکومت نے کرنا ہے جو آ گئی ہے. اور اگر نہیں کر سکتی تو پھر چھوڑ دیں یار. ہماری عوام نہیں کرنا, آرمی چیف نے نہیں, کسی آرمی چیف نے نہیں کرنا, نہیں, صرف نواز شریف وہ سیاسی حکومت نے کرنا ہے. میں کسی آرمی چیف سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا. کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اجازت ہے زیادہ ہو گیا. میں صرف میں 1 منٹ میں صرف بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کل میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی, عام حالات میں اس کی وضاحت, اس کی گفتگو. مثلا میں نے اس سے کہا کہ میں کالم لکھتا ہوں, تو اس نے کہا کہ آپ اس کو کریٹیو رائٹنگ کہیں گے یا پھر صحافت. اس کا مطلب پڑھا لکھا آدمی تھا. اس نے کہا جی میں نے اپنی بچیاں اسکول سے اٹھا لی, میں فیس نہیں دے سکتا. بچیاں ابتدائی جماعتوں میں. آج ایک کلپ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر جس میں ایک خاتون جو ہیں ان کا ایک رپورٹر صاحب انٹرویو کر رہے ہیں, انہوں نے پیاز ہاتھ میں پکڑا ہوا, تو وہ کہہ رہا تھا کہ جی آپ لے کے جا رہی ہیں, آپ نے خریدا. انہوں نے کہا میں نے خریدا نہیں ہے, یہ میں نے سبزی منڈی میں سے چند مرچیں اور یہ پیاز جو زمین کے اوپر آدھا گلا ہوا پڑا ہوا تھا,
وہ اٹھایا ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں نے گھر جا کے اسی سے سالن بنانا ہے. جب یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں ان کا شکر گزار بڑا ٹاپک ہے, نہیں ہونا چاہیے. اور آپ لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت ہے تو مسئلے کا حل بتائیں. آپ بتائیں کہ ساگدار کی کرے. 535 روپے کلو میں کوکنگ آئل لے کے آیا ہوں کل, 700 روپے نہ کہیں, ایگزیجریٹ کرنے کے لیے نہ کہیں, ٹھیک ہے, اور یہ 600 سے نیچے آیا ہے. اور یہ ٹاپک رکھیں, آپ اس کے اوپر بات کریں الگ سے. لیکن ایک فائر کنڈی مارنے والا جنڈا قائم ہے یا ہن کنڈی بھی نہیں مارنی؟ نہیں وہ پتہ نہیں, مرضی انہاں دی مرضی, ہاں مرضی انہاں دی. حل میں نے اور آپ نے نہیں, حکومت نے دینا ہے. اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے تو لوگوں کی انکم بھی حکومت کو بڑھانی پڑے گی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرا خیال ہے کہ بڑی اس میں یہ بالکل بات کرنی چاہیے, اور اس پہ اگلے جمعے بات کریں گے, کیونکہ تب تک انشاءاللہ تعالی مہنگائی اور بڑھ چکی ہوگی, بات کرنے میں ذرا آسانی ہوگی. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.